Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، کتنا سونا ہو، کتنی چاندی ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے، یا پھر کیش کتنا ہو، یعنی نہ کسی کے پاس سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کے پاس نقد پیسے ہیں، نقدی رقم ہے، تو کتنی نقدی رقم ہو، کتنا کیش ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور پھر قربانی کے حوالے سے مالک نصاب کون ہے، اور پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ بندہ مقروض ہو، کسی کا اس نے قرضہ دینا ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں۔ اور پھر ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کیا صرف مردوں پر واجب ہوتی ہے یا کہ عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو ان تمام سوالوں کے جواب اسی ایک ویڈیو میں، چونکہ قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جانور خرید چکے ہیں، بہت سارے ہیں جو جنہوں نے ابھی جانور خریدنے ہیں، تو یہ سوالات بار بار پوچھے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور ہو سکے تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ چلیں جی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، سب سے پہلے تو قربانی کی فضیلت جان لیں، پھر میں ان مسائل کو آپ کے سامنے بالکل واضح کر کے، آسان کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ قربانی کی فضیلت، صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں یہ ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ تمہیں قربانی کے جانور کے بال، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، یعنی جتنے قربانی کے جانور کے بال ہوں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے اللہ کی رضا کی نیت کر کے قربانی کی، ٹھیک ہے جی، ثواب کی نیت سے، تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم کی آگ سے روک بن جائے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ڈھال بن جائے گی قیامت کے دن، یہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ قربانی اس کے لیے ایک ذریعہ، ایک سبب، ایک وسیلہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا کہ جو قربانی کا جانور ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک فرمایا، جو لوگ قربانی نہیں نہ کرتے، جن پر قربانی واجب ہو، وہ صاحب استطاعت ہوں، مالک نصاب ہوں، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کریں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اس حوالے سے آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ کتنا سخت حکم نبی پاک علیہ السلام نے، کتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ ایسا بندہ جو ہے وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس پر قربانی واجب، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا۔ تو آئیے جانتے ہیں قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور پھر دیگر سوالات۔ 4 شرائط جو ہیں علماء کرام نے، یعنی پہلا مسلمان ہو، دوسرا بالغ ہو، تیسرا وہ مقیم ہو، اور چوتھا مالک نصاب ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مالک نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھیں، مالک نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر اس سے زائد، یا 52.5 تولے چاندی یا اس سے زائد، یا پھر اتنا نقدی مال ہو، کیش ہو، کہ جس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے ہٹ کر جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کی رقم وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہو، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، وہ مالک نصاب ہے۔ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جو رہنے کا مکان ہے یہ حاجت اصلیہ ہے، وہ خانہ داری کا سامان ہے، اسی طرح سواری ہے جو استعمال میں ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، پڑھنے کی کتابیں ہیں، تو یہ جو ضروریات زندگی کی
جو ضروری چیزیں ہیں یہ ہے حاجت اصلیہ، اس کے علاوہ جو مال ہے وہ حاجت اصلیہ سے علاوہ ہے۔ اب جو چیزیں حاجت اصلیہ سے علاوہ ہیں ان سب کو اکٹھا کریں، ان کی دیکھیں، اگر مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے جی، کہ قربانی کس پر واجب ہے، مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا اور پھر مالک نصاب ہونا۔ اگلی بات سنیے، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نہ سونا ہے اور نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس نقدی رقم ہے، اس کے پاس کچھ مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح ایک سوال بعض خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف 2 تولے سونا ہے، نہ نقدی پیسے ہیں، نہ چاندی ہے، نہ حاجت اصلیہ سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، صرف 2 تولے سونا ہے ہمارے پاس، تو کیا ہمارے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ نقدی ہے، نہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے ہٹ کر کوئی مال ہے، تو ایسے شخص کے پاس اگر صرف 2 تولے سونا ہے، یا کوئی عورت ہے اس کے پاس صرف 2 تولے سونا ہے، باقی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو اس پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے ہونا ضروری ہے۔ تو 2 تولے سونا اگر صرف کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک سوال پوچھا جاتا ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور تھوڑی نقدی رقم ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑی نقدی رقم ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان سب چیزوں کو ملا کر، ٹھیک ہے جی، ملا کر دیکھیں گے اگر ان کی رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے تو پھر تو قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں بنتی تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے، اور یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، جو شخص مقروض ہے، جس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، ایسے شخص کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے مال سے قرضہ جو اس نے دینا ہے وہ پیسے نکال کر دیکھے، باقی رقم اگر جو بچی ہے، اگر وہ باقی بچنے والی رقم 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر نہیں تو پھر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کیا صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو یاد رکھیں، اگر عورت بھی مالک نصاب ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ صرف مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر خواتین گھر میں وہ مالک نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے پر قربانی واجب ہے نہیں؟ تو یاد رکھیں، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ گھر کا ایک سربراہ بڑا قربانی کر دے تو باقی سب کی ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر گھر کا سربراہ مالک نصاب ہے، اس نے قربانی کی ہے تو وہ اس نے اپنی طرف سے کی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے دوسروں، اگر گھر میں اور افراد بھی ہیں مالک نصاب تو اس سے وہ باقیوں کی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، وہ صرف اسی کی ہوگی جس نے کی ہے۔ باقی اگر گھر میں 10 بندے بھی، 4 بندے بھی، 5 بندے بھی، جتنے بھی مالک نصاب ہیں ان سب پر الگ الگ اپنی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ تو امید ہے یہ کچھ سوالات تھے جو آپ احباب کی طرف سے بار بار پوچھے جا رہے تھے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔